کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن ثناؤک ما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت۔ ناظرین، جمعے کا بابرکت دن، جمعے کے بابرکت دن بارگاہ رسالت مآب میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پیش کرنا چاہیے، اور رمضان کا جمعہ ہو اور اس جمعے کی کیا ہی روحانیت ہوتی ہے یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرما دی ہیں۔ پہلی امتیں ہوا کرتی تھی ناظرین، ہزاروں سال ان کی عمریں ہوا کرتی تھی، تو جب بارگاہ رسالت مآب میں آپ تشریف فرما تھے، عرض کرنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور کے اصحاب جب بھی حضور سے گفتگو فرماتے تو یہ کہا کرتے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ انداز ایسا تھا نا، حضور سے گفتگو کرنے کا ایک طریقہ ایسا تھا ناظرین اکرام۔ تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب نے فرمایا حضور پہلے کی امتیں ہزاروں سال ان کی عمریں ہوتی تھیں، ان کی تو پھر یقیناً عبادات بھی زیادہ ہوتی ہوں گی، ان کو تو اجر بھی اس کا زیادہ ملتا ہوگا، اور قیامت والے دن تو اجر کا سارا معاملہ ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا ہاں بالکل حقیقت ہے، یہ بات درست ہے، لیکن پریشان نہ ہو میرے اصحاب، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ نے میری امت کے لیے بڑے کرم ہی کرم فرمایا، اللہ ہمیں ایسی راتیں عطا فرمائے گا، اگر ہم ان راتوں میں جاگ کر عبادات کریں گے تو یقیناً ہزاروں سال کے برابر، ایک رات میں اگر جاگ کر عبادت کی تو یقیناً ہزاروں سال کے برابر کا ثواب عطا ہوگا۔ ان راتوں میں سے کچھ راتیں ہمیں رمضان سے پہلے میسر ہو جاتی ہیں، تو کچھ راتیں ہمیں رمضان میں میسر ہوتی ہیں۔ قرآن میں بھی ان راتوں کا ذکر ہے ناظرین اکرام۔ اگر ہم لیلۃ القدر کی بات کریں تو ہمیں سورہ قدر نظر آتی ہے ناظرین اکرام، ہم لیلۃ القدر کی بات کریں تو سرکار کے بڑے فرامین ہمیں نظر آتے ہیں۔ اصحاب اس رات کو ڈھونڈا کرتے تھے، تلاش کیا کرتے تھے، ہم تو گلیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، ہم پتہ نہیں چوراہوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں ڈھونڈ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ ان راتوں کو ہمیں تلاش کرنا ہوگا۔ تاک راتیں ہمیں 5 راتیں عطا فرمائی ہیں، ان 5 میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، مجھے یا آپ کو میسر ہو جائے، مل جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ کرے ہم ان راتوں کو ڈھونڈ سکیں، ہم ان راتوں کو تلاش کر سکیں، کیونکہ تاک راتیں 21ویں شب بھی ہے، 23ویں شب بھی ہے، 25ویں شب بھی ہے، زیادہ تر کہا جاتا ہے 27ویں شب بھی ہے اور 29ویں شب بھی ہے۔ یہ 5 راتیں جو ہیں ایسی ہیں، ان میں ہمیں شب قدر کو تلاش کرنی ہے۔ آج ہم شب قدر کے بارے میں جانیں گے، لیلۃ القدر کے بارے میں جانیں گے، تاک راتوں کے حوالے سے جانیں گے کہ کیا خاصیت ہے، کیا خصوصیات اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ان راتوں کو، اور وجہ کیا بنی ہے یہ راتیں عطا ہوئی ہیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا پہلے امتوں کو بھی اس طرح کی کچھ راتیں ملا کرتی تھیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت خوبصورت انداز میں موجود ہیں، جو ہمیشہ گفتگو پیارے انداز میں فرماتے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب مفتی ساجد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب، آپ کافی عرصے سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی پہلے جمعے سے لے کر آج ہمارا چوتھا جمعہ ہے، اور چوتھا جمعہ ہے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سنا، جی تو چاہتا ہے ہم آپ کو سنتے ہی چلے جائیں۔ آج بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم مستفیض ہوں گے اس سے۔ تو باقی مفتی صاحب یہ بتائیے رمضان کیسا گزرا آپ کا؟ ماشاءاللہ سے الحمدللہ، اللہ کا کروڑا احسان ہے۔ رمضان المبارک میں تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، ہر گھڑی ہر پل اللہ کی عبادت۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تو ایسا ہے کہ اس میں اگر ہم سو بھی جائیں روزے کی حالت میں تو وہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ کیا بات ہے! یعنی وضو کی حالت میں آپ اگر سانس لے رہے ہیں تو وہ بھی عبادت میں لکھا جا رہا ہے، کیونکہ رمضان میں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور یہ مسلمانوں کے اوپر بالخصوص اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور انعام اور احسان ہے کہ یہ جس کو مہینہ مل جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش قسمت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اگر مل جائے اور کوئی اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے تو فرمایا وہ بدبخت ہے، گویا کہ اس کو ہلاک ہو جانا چاہیے، کہ اتنا بڑا عظیم الشان مہینہ، برکتوں والا مہینہ رب نے جو عطا فرما دیا، اس مہینے کے اندر عبادتیں کر کے بندہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، اور وہ بھی اس حال میں کہ رب ذوالجلال کی رحمت بہانے تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال کی رحمت عروج پر ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ بندہ میری طرف تھوڑی سی توجہ تو کرے، بخش نہ دوں تو پھر کہنا، میری طرف آ کر تو دیکھے، میری طرف قدم بڑھائے تو صحیح، میں دوڑ کر آؤں گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، مفہوم حدیث
کہ بندہ اللہ رب العزت کی طرف اگر چل کر آنے کی کوشش کرتا ہے تو رب اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے، بندہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت چل کے آتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں تو ہمارے پاس بے شمار برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اور اس میں تھوڑی بھی عبادت اگر کر لی جائے، بلکہ جو فرائض عبادات ہیں، نفلی عبادتوں کی بات نہیں کر رہا، صرف فرائض عبادات جو واجبات عبادات ہیں ان کو ہی اگر ہم پورا کر لیں، اللہ رب العزت ہمارے جملہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ابھی آپ نے جس طریقے سے ذکر کیا کہ آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو خیر من الف شہر کا ذکر فرمایا نا، الف شہر، ہزار کو کہتے ہیں الف عربی زبان میں، الف، اور شہر کہتے ہیں مہینے کو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، قرآن کہہ رہا ہے جی، 1000 مہینوں سے جی۔ تو اس کے پیچھے ایک توجیہ ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر لوگ جو ہے بڑی بڑی عمریں ان کی ہوتی تھی اور عبادت بھی کرتے تھے، ہزاروں برس عمریں ہوا کرتی تھی۔ آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو تبلیغ فرمائی اپنی امت کو، اس کا دورانیہ 950 برس ہے، 950 برس صرف انہوں نے تبلیغ فرمائی۔ ان کی عمر کتنی ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی عمر مبارکہ 1050 سال ہے، دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ کی 1200 سال عمر ہے، اور ایک اور روایت میں 1350 سال عمر بھی ملتی ہے۔ گویا کہ اگر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر 1350 سال نہیں، 950 سال نہیں، 1000 سال آپ سمجھ لیں، تو آپ کی امت کے لوگوں کی بھی تو عمریں اس حساب سے ہوں گی نا، کسی کی 500 سال، کسی کی 800 سال۔ بلکہ اس میں ایک مشہور واقعہ ہے، ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آن کر کے کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میرے ساتھ کوئی بیماری ہے، پتہ نہیں کیا ماجرا ہے، میرے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، کم عمری میں انتقال کر جاتی ہے۔ اچھا، پوچھا گیا کہ کم عمری میں کتنی کم عمری میں انتقال ہو جاتی ہے؟ کہتی ہے کہ میرے ہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں کسی کی 100 سال عمر ہوتی ہے، کسی کی 150 سال، کسی کی 200 یا 250 سال، بس اس سے زیادہ عمر نہیں ہوتی، بچپن میں انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کے رسول حیران اور پریشان، 150 سال بچپنا جی، وہ انہوں نے اس عورت کی گفتگو سماعت فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا اے اللہ کی نیک بندی، اللہ کا شکر ادا کرو، یہ تو بہت زیادہ عمر ہے۔ آخری امت جو اس دنیا میں آئے گی، آخری نبی پیغمبر جو اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئیں گے، ان کی جو امت ہوگی ان کی عمر کتنی ہوں گی پتہ ہے؟ 70 سال، 80 سال، 50 سال، 60 سال۔ وہ عورت حیرت زدہ رہ گئی، اپنی انگلی کو انگشت بدندہ حیرت میں اپنی انگلی کو دانتوں کے نیچے دبا کر کہنے لگی، پوچھنے لگی، ہیں اللہ کے رسول تو وہ اس دنیا میں آ کر کریں گے کیا؟ وہ اس دنیا میں کیا کریں گے؟ اتنے تھوڑے عرصے کے لیے آئیں گے تو فرمایا وہ شیشے کے محلات میں رہیں گے، وہ شیشے کے محلات بنائیں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، ان کے اندر رہیں گے، تم سے زیادہ ترقی یافتہ ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ رب العزت نے اتنی زیادہ عمریں عطا فرمائی، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، تو آپ تو تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اور پھر رب ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ کو جو امت ہم نے عطا فرمائی، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا کہ آپ کی جو امت ہے وہ امت دیگر تمام امتوں میں بہترین امت ہے۔ ادھر امتوں کی عمریں زیادہ ہیں، ادھر عمریں کم ہیں، لیکن رب ارشاد فرما رہے کہ آپ کی امت بہترین امتوں میں سے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے عمر ان کی زیادہ ہیں، اگر 700 سال کسی کی عمر ہے، وہ صرف 100 سال عبادت کر لے تو وہ تو ہم سے تو بہت آگے ہیں وہ لوگ۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کے حضور شب معراج کو یہ عرضی رکھی کہ باری تعالیٰ کرم ہو، میری امت کی عمریں کم ہیں، الہی ایسا کوئی سبب پیدا فرما دے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں نا، فرمایا میں رب العالمین ہوں، میرے پاس ہر مسئلے کا حل ہے۔ اگر ان کی 700 سال 800 سال یا 1000 سال عمر تھی، 100 سال بھی عبادت کی، تو آپ کی امت کا کوئی بندہ آدھی زندگی بھی عبادت کرتا رہے، 20 سال 30 سال ہوگی یا 40 سال ہوگی، جب ان کی عبادتوں تک نہیں پہنچ سکتا پھر بھی، تو فرمایا پریشان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو طلب فرما کر سورہ قدر کا نزول فرما دیا۔ رب ارشاد فرماتا ہے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو یہ اذن سنا دو، یہ پیغام دے دو کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ پھر رب ارشاد فرماتا ہے اس کو ہلکا مت سمجھنا، فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے محبوب آپ کیا جانتے ہیں
کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر یہ ایک شب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، کوئی نبی یا پیغمبر نہیں کہہ رہا، یہ تمام کائنات کا رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ حدیث قدسی بھی نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ہیں۔ فرمایا خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر میں تمہیں عطا فرما رہا ہوں یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ الہی اس میں ایسی کیا چیز ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرمایا کہ اس شب میں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ کے حکم سے فرشتے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، آسمان دنیا کے اوپر نازل ہوتے ہیں اور بندوں کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کہاں کہاں عبادت کر رہے ہیں، ان کی فہرست بناتے ہیں، ان کی عبادتیں نوٹ کرتے ہیں، ان کے سارے معاملات تحریر فرما کر میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور پھر میں رب ہوں۔ اے محبوب جب یہ رات آپ کو عطا فرمائی تو میری یہ صفات میں سے ہے کہ میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں غفور الرحیم بھی ہوں۔ فرمایا جب میرے پاس یہ لسٹ آتی ہے تو فرشتے مجھ سے آ کر عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرا فلاں گناہ گار بندہ تیری بارگاہ میں عبادت کر رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، توبہ کر رہا تھا، استغفار کر رہا تھا۔ تو فرمایا پھر میں فرشتوں کو کہتا ہوں اے فرشتوں اچھا ایسا معاملہ ہے تو پھر گواہ ہو جاؤ کہ میں نے آج کی شب کے صدقہ توفیل اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ فرمایا اس ایک رات کو اگر کوئی شخص عبادت میں گزار دے تو گویا بنی اسرائیل 1000 مہینوں تک عبادتیں کرتے رہے، ان کی عبادتیں ایک طرف، لیکن یہ ایک رات کی عبادت ایک طرف ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بات چیت جاری رکھتے ہیں لیکن بریک کی طرف بڑھتے ہیں۔ بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں، انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے، بات چیت بھی جاری رکھیں گے، تب تک کہیں نہ جائیے گا۔ تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا۔ ہمارے ساتھ مفتی ساجد محمود صاحب بھی موجود ہیں اور ابھی ہمیں نعت خواں نے بھی جوائن کیا ہے، ان سے بھی ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے۔ میں گزارش کروں گا اریبہ اسلام سے کہ بارگاہ رسالت میں آپ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، بے شک بے شک، سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا، ان پر تو گناہ گار کا سب حال کھولا ہے، بے شک بے شک، ان پر تو گناہ گار کا سب حال کھولا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا
के गुनहगार बहुत हूँ। मुँह ढाँप के रखना के गुनहगार बहुत हूँ। मुँह ढाँप के रखना के गुनहगार बहुत हूँ। मैयत को मेरी देखने आए तो अजब क्या, मैयत को मेरी देखने आए तो अजब क्या, आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, अजब क्या। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेशक आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। नात हम मुंह से पढ़ते हैं, गले से पढ़ते हैं, ज़बान भी इसमें शामिल है, लेकिन यकीन जानिए अगर इसमें अश्क शामिल हो जाए ना तो बारगाह रिसालत में मकबूलियत का दर्जा हासिल करती है। मकबूल तो हो जाती है लेकिन दर्जे की बात है। नाज़रीन, काश कि मैं भी नात पढ़ूँ आँखों में आंसू हों, आप भी नात पढ़ें तो आँखों में आंसू हों, और सुनने वाले भी जब नात सुने तो आँखों में आंसू हों। तो यकीन जानिए वो पंजाबी में कहते हैं चस आ जाती है, मज़ा आ जाता है, सुरूर आ जाता है। और ये सुरूर आना चाहिए क्योंकि हम नात किसकी पढ़ रहे हैं ये तो देखें, हम तारीफ़ किसकी कर रहे हैं। मैं अगर हुक्मरानों की तारीफ़ करता हूँ या किसी भी उस शख्स की तारीफ़ करता हूँ कि जिसके दुनिया में मकाम है तो बड़े संभल के करता हूँ, कहीं ज़बान न फिसल जाए। लेकिन ये तो बारगाह रिसालत की बात है, तमाम कायनात के सरदार की बात है। तो जब भी नात पढ़ी जाए तो कोशिश किया करें बड़े अदब और एहतराम के साथ पढ़ा करें ताकि सुनने वाले को भी अच्छा महसूस हो, रूहानियत मिले। नात ही पढ़ रही थी अरीबा साहिबा, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह आपकी आवाज़ में बरकत अता फरमाए। तो मैं चाहूँगा इसको हम कंटिन्यू करें। हमारे साथ बहुत खूबसूरत अंदाज़ में बारगाह रिसालत में आप में नज़रान अक़ीदत पेश फरमाती हैं सैयदा अलीमुन्निसा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा इनसे भी हम नात सुने, फिर हम अपनी गुफ्तगू का आगे बढ़ाते हैं गुफ्तगू को। जी सैयदा साहिबा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। प्लीज़ कलाम पेश कीजिए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, वाह वाह, सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मदीने के ख़ित्ते खुदा तुझको रखे। मदीने के ख़ित्ते, मदीने के ख़ित्ते खुदा तुझको रखे। गरीबों फ़कीरों के ठहराने वाले। गरीबों फ़कीरों के ठहराने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरी
چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کی آواز میں سوز میں برکت عطا فرمائے سید علیم النساء صاحبہ، بہت خوبصورت آپ نے پڑھا، اور کلام اعلیٰ حضرت کی اگر ہم بات کریں تو کیا ہی بات ہے، جب کلام اعلیٰ حضرت پڑھا جاتا ہے تو مفتی صاحب یقیناً ہمیں روحانیت سی محسوس ہوتی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ ہم مفتی صاحب طاق راتوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو زیادہ تر لوگ طاق رات 27ویں شب کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ساری راتیں ہی اللہ کی ہیں اور طاق راتوں کا حکم ہے 5 راتیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا زیادہ ہمیں اس پر علماء اکرام کی بحث نظر آتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس کے اندر اگر دیکھا جائے بنیادی طور پہ اللہ رب العزت کی حکمت پوشیدہ ہے اس کے اندر۔ اللہ رب العزت نے جب ارشاد فرما دیا کہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا ہے، تو برکت والا ہے، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی، جب یہ پورا مہینہ بیان فرما دیا رب نے، اور پھر آخری عشرے میں لیلۃ القدر کا ذکر فرما دیا، تو وہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ بھئی 21ویں شب لیلۃ القدر ہے، وہ یہ بھی فرما سکتا تھا 25ویں ہیں، وہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ 29ویں ہیں، لیکن اس لیلۃ القدر کو آخری عشرے کے اندر پوشیدہ رکھا گیا تاکہ انسان کے اندر جستجو پیدا ہو، تجسس پیدا ہو، اور آخری عشرے میں کوشش کرے کہ رب ذوالجلال کے حضور میں نے اپنی گناہوں کی توبہ کرنی ہے، میں نے اپنے نیک اعمال رب ذوالجلال کے حضور رکھنے ہیں، میں نے گڑ گڑانا ہے، گریہ وزاری کرنی ہے، تو وہ آخری عشرے کے اندر اس طاق رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کرے۔ تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 5 طاق راتیں جو ہیں ان میں سے کوئی ایک طاق رات لیلۃ القدر ہر سال ہوتی ہے۔ اب اگر بیان کر دیا جاتا کہ یہ طاق رات ہے تو ہم بحیثیت مسلمان یا بحیثیت انسان ہم آسانی پسند ہیں، سہل پسند ہیں، ہم نے اسی ایک رات کو لے لینا تھا، اس ایک رات میں عبادتیں کرنی تھی اور باقی راتوں کو ہم نے چھوڑ دینا تھا۔ جیسے مثال کے طور پہ اس کی میں مثال یوں دوں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جانا ہے رب ذوالجلال کے حضور ہر شخص نے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی۔ یہ ایک اللہ رب العزت نے گویا کہ علوم غیب میں سے ایک چیز، علم غیب اپنے پاس رکھا۔ اب اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی موت فلاں فلاں وقت میں آئے گی، 10 سال بعد آئے گی، 2 سال بعد، 4 سال بعد، یا 50 سال کی عمر میں اس کی موت واقع ہوگی، اگر یہ پتہ چل جاتا تو اس نے کرنا کیا تھا؟ اس نے پھر سکون سے زندگی گزارنی تھی اور دبا کر جو اپنے دنیاوی معاملات میں مصروف ہے اس میں مصروف رہنا تھا، رب ذوالجلال کے حضور لو نہیں لگانی تھی۔ اس نے سوچنا تھا کہ آخری 2-3 سال عبادت کر لیں گے اور اس آخری 2 سال عبادت کر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ بغیر کسی لالچ کے میری عبادت کرو، بغیر کسی لالچ کے میرے قریب آؤ۔ اب ہم یہاں پر یا تو جنت کے لالچ میں رب ذوالجلال کے حضور کے قریب جاتے ہیں یا پھر دوزخ کے ڈر سے جاتے ہیں۔ رب فرماتا ہے نہ جنت کے لالچ میں آؤ نہ دوزخ کے ڈر سے آؤ، میری محبت میں آؤ، تم مجھ سے محبت کرو، میں تم سے محبت کروں گا تو پھر دیکھنا تمہارا مقام و مرتبہ میں کیسا تمہیں عطا فرماؤں گا۔ بالکل مفتی صاحب، اسی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے لیکن مجبوری کو سامنے رکھتے ہوئے بریک کی طرف بڑھیں گے۔ ناظرین بڑھتے ہیں بریک کی طرف، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد، تو کہیں نہ جائیے گا۔ تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا، ہمارے ساتھ مفتی ساجد محمود صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، آپ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے، میں چاہوں گا اسی کو کنٹینیو کیجیے گا پلیز۔ جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی درخواست پر ہمیں رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا فرما دیا، اور اس میں طاق راتیں، اور پھر اسی مقدس مہینے کے اندر ہمیں پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، پھر آخری عشرہ، آخری عشرے میں پھر طاق راتیں۔
اگر ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو ایک ہی مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بخشش کے اتنے اسباب گویا کہ جمع فرما دیے کہ ان میں سے کسی ایک سبب کو بھی ہم اختیار کر لیں تو جہنم سے نجات اور جہنم سے آزادی ہماری پکی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخری عشرے کے اندر طاق راتیں رب ذوالجلال نے جو مقرر فرمائی ہیں اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم 5 راتوں کو اگر لگ کے عبادت کر لیں تو گویا ہم نے طاق رات حاصل کر لی۔ اب ان طاق راتوں کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے حقوق تو ہم ادا کرتے ہی کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد 2 طرح کے حقوق ہیں۔ جو حقوق اللہ ہے وہ تو رب کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو لمحے بھر میں پلک جھپکنے میں یک جنبش قلم کے اس پہ معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد ہے وہ رب ذوالجلال معاف نہیں فرمائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخری طاق راتیں ہمیں مل گئیں، ہمیں رمضان کا مہینہ بھی مل گیا، ہمیں اللہ کی عبادتیں بھی میسر ہو گئی، ہم نے روزے بھی رکھ لیے، ہم نے زکوٰۃ بھی ادا کر دی، سب کچھ کر دیا، لیکن اگر ہم حقوق العباد دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ہم اس وقت تک معاف نہیں کیے جائیں گے جب تک ہم کسی کا حق جو ہم نے دبایا وہ ادا نہ کر دیں۔ یاد رکھیے گا کل بروز قیامت جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، بندے کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں بھری ہوئی ہوں گی، رمضان میں عبادتیں کی ہوں گی خوب دبا کے، طاق راتوں میں بخشش و مغفرت کے پروانے بھی اس کے پاس ہوں گے، لیکن جن لوگوں کے حق اس نے دبائے ہوں گے، مارے ہوں گے، کل بروز قیامت وہ لوگ آئیں گے، گریبان پکڑیں گے، ہمارا حق دو۔ دینے کو کچھ نہیں ہوگا سوائے نیکیوں کے، اپنی نیکیوں میں سے نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں گی۔ قیامت میں نیکی دی جا سکتی ہے؟ بالکل، نیکیاں ہی تو دی جائیں گی، اس کے علاوہ اور کچھ چلے گا نہیں وہاں پر۔ اب جس شخص نے حق کسی کا مارا گیا وہ اپنا حق لینے کے لیے جب آئے گا تو اللہ رب العزت فیصلہ فرمائے گا، بھئی تم نے اس کا حق مارا تھا، اپنی نیکیاں اس کو دو، اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈالی جائیں گی، وہ بندہ خوشی خوشی چلا جائے گا، ایک ایک کر کے بندے آتے چلے جائیں گے اور ساری نیکیاں لے کے چلے جائیں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا کہ خائب و خاسر اور نقصان اٹھانے والا بندہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی ہم نہیں جانتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور آئے گا اس طریقے سے کہ نامہ اعمال میں اجر و ثواب پہاڑ کی طرح ہوگا، لیکن جب حساب کتاب ہو جائے گا تو اس کا وہ جو نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا تھا گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا وہ ایسے ہوگا، اس نے عبادتیں تو بہت کی ہوں گی، رمضان میں روزے بھی رکھے ہوں گے، طاق راتوں میں رب ذوالجلال کو راضی بھی کیا ہوگا، لیکن لوگوں کے حقوق اس نے کھائے ہوں گے، لوگوں کے حق اس نے دبائے ہوں گے۔ کل بروز قیامت جب رب حساب کتاب کر رہا ہوگا لوگ آتے جائیں گے، اس سے اپنا بدلہ لیتے جائیں گے، رب اب اس کی نیکیاں لوگوں کے نام اعمال میں داخل فرماتا چلا جائے گا۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر بھی لوگ ختم نہیں ہوں گے اور آئیں گے تو رب ارشاد فرمائے گا تیرے پاس نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، لہٰذا اب اس کے جو نامہ اعمال کے گناہ ہیں وہ تیرے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ فرمایا وہ جو نیکیوں کا پہاڑ تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ گناہوں کے پہاڑ میں تبدیل ہو جائے گا۔ فرمایا وہ شخص انتہائی نقصان والا ہے، نقصان اٹھانے والا۔ تو کہنے اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تو ہمیں مل گیا، عبادتیں ہمیں بتا دی گئیں، طاق راتیں بھی ہمیں بتا دی گئیں، ہم کریں گے بھی عبادتیں اور کر بھی رہے ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن خیال اس بات کا رکھنا بے انتہا ضروری ہے کہ لوگوں کا حق تو ہم نے نہیں کھایا ہوا، اس حق کو بھی ادا کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو اب اللہ رب العزت کی عبادتیں تو بے پناہ کرتے ہیں، لیکن جب بندوں کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے ہیں تو بندوں کے ساتھ ان کا مزاج انتہائی ترش ہوتا ہے، انتہائی غلط قسم کا ہوتا ہے۔ وہ اس زوم اور گھمنڈ کے اندر ہوتا ہے کہ میں تو بڑا نمازی ہوں، میں تو بڑا پرہیزگار ہوں، میں تو بڑا متقی ہوں، لہٰذا میرا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت کے حضور بہت بلند ہے، میں کسی کو منہ لگاؤں یا نہ لگاؤں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھیے گا اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت ہے، وہ اپنی مخلوق کو بہت چاہتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کو راضی کر لے، اللہ رب العزت اس مخلوق کے صدقے خود بخود راضی ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کو راضی کر کے مخلوق کی ناراضگی مول لے۔ جائز معاملات کے اندر یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو بہت زیادہ رحیم ہے، وہ تو ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے رب 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، وہ تو اس کے سامنے 2 آنسو بہائیں گے وہ راضی ہو جائے گا۔ رب ارشاد فرماتا ہے سمندر کی جھاگ کے برابر اگر گناہ ہو مجھ سے توبہ کرو میں پلک جھپکنے میں معاف کر دوں گا، لیکن بندوں کو اگر ناراض کیا ہوا ہوگا، بندوں کے حق اگر مارے ہوں گے تو رب فرمائے گا میں تو معاف کر دوں، لیکن کیا کروں تم نے بندوں کے حق جو مارے ہوئے ہیں، میں بندوں کے دلوں میں رہتا ہوں، وہ تو ان سے تو معافی مانگنا تمہارا حق ہے، ضروری ہے، وہ جب تک معاف نہ کر دیں گے
میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، اور پھر بندوں سے معافی قیامت کے دن بھی بندے کو ضرور مانگنی ہوگی۔ تو یہ وجہ ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ، اس کے اندر عبادتیں کرنی چاہیے، رب ذوالجلال کا حکم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن جن کے حق مارے ہیں ان کے حق ادا کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ جی وہ لوگ ضرور سن لیجئے جنہوں نے حق مارے ہوئے، کسی نے شاید میرا بھی حق مارا ہوگا، لازمی سماعت کیجیے گا یہ گفتگو۔ اگر میں نے حق مارا ہے تو میں بھی اس پر نظر ثانی کروں گا مفتی صاحب۔ ہر اور بندہ اپنا جی، اپنا محاسبہ کر ایسا لے ہی ہے۔ کہ میں نے اگر کسی کا حق کھایا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر میں توبہ کرتا ہوں اور اس بندے سے جا کے معافی مانگتا ہوں، اور جو لین دین ہے اس سے کلیئر کر لوں۔ ایک بندہ اگر یہ نیت کر لے، اصلاح کرنے کے پہلو میں سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ بندہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کر لے۔ بالکل، حق مارنے والوں موقع ہے، سنبھل جاؤ، یہی وقت ہے، پھر کیا پتہ وقت ہو نہ ہو، پل کا پتہ نہیں ہوتا۔ اگر میں نے کسی کا حق مارا ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آج کے بعد کبھی کسی کا حق نہ ماروں۔ اگر آپ نے کسی کا حق ہڑپ کیا ہوا ہے تو مہربانی کیجئے لٹا دیجئے۔ میں پروگرام کا اختتام ہے، ہمارا اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں اپنے دونوں معزز جو ہماری نعت خواں محترمہ موجود ہیں، ہم ان سے گزارش کریں گے دو اشعار بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ ادیبہ اسلام صاحب آپ سے گزارش ہے، ناشف پیش کیجیے پلیز۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا بے شک بے شک۔ نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، بے شک سبحان اللہ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی۔ بے شک سب سے اولا والا ہمارا نبی، سرکار سے اولا اور ہو کون سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت انداز میں شاعری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ اللہ ان کا لکھنا، ہمارا سننا، پڑھنا قبول فرمائے۔ میں گزارش کروں گا سیدہ علیم النساء صاحبہ سے، آپ بھی تشریف فرما ہے، پلیز بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کیجیے۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے، بسانے کے لیے ہے، بے شک بے شک، جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے، سبحان اللہ۔ دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، واہ واہ کیا بات ہے، کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں بسانے کے لیے، سمانے کے لیے، میں سجانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے، سبحان اللہ۔ اور پیغام سناتی ہے
یہی تطہیر پیغام سناتی ہے یہی تطہیر عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے۔ بے شک یہ جان، یہ سانس سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی میں اور آپ کھا رہے ہیں انہی کے گیت ہم گا رہے ہیں۔ سید علیم النساء صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے بارگاہ رسالت میں آپ نے خوبصورت انداز میں کلام پیش کیا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، جانے سے پہلے میں تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں، امید کرتا ہوں یہ ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے ناظرین، آپ سے بھی گزارش ہے ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے دوبارہ توفیق عطا فرمائی، زندگی نے وفا کی تو اگلے جمعے کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا رکھیے خیال۔ ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔